امین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی چوتھی کلاس ہے۔ اس کے اندر آج ہم جو مثلث ہوتی ہے اس کے کچھ زوایا کے کس طرح سے بنتے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہماری مزید اگلی کلاس کے اندر ہوگا تو اسی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کو انشاءاللہ جو ہم کچھ آج پڑھنے کی آج کوشش کریں گے۔ پیارے طلبہ کرام، ایک ہوتا ہے دائرہ، اور جو کہ 360 درجات پر محیط ہوتا ہے۔ 360 درجات پر تو محیط ہو گیا دائرہ۔ اگر دائرہ بیچ میں سے کٹا ہوا ہو، فرض کریں ایک درجہ کٹ گیا تو 360 کی بجائے 359 درجے بچ گئے، تو اب اس کو دائرہ نہیں کہیں گے، اب وہ قوس کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی پورا دائرہ 360 درجے کا، اس میں سے اگر کوئی کٹ جائے اب یہ قوس کہلائے گی، اور ایک دائرے کے اندر کئی قوسیں ہو سکتی ہیں۔ قوس کس کو کہتے ہیں؟ اس کو انگلش میں کہتے ہیں آرک۔ جزء دائرہ کو قوس کہتے ہیں، دائرے کے جز کو قوس کہتے ہیں۔ اب جز اس کا چھوٹا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ قوس کہلائے گا۔ ایک ہوتا ہے تمام قوس۔ پیارے طلبہ کرام، کئی ایک چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھ کے پیچھے آ بھی چکے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو باقاعدہ کتابی شکل میں یہ ملے گا۔ یہ کشف للہ عن سمت القبلہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے۔ اس کی شرح کی ہے مفتی قاضی شہید عالم رضوی کٹھیاواڑی صاحب نے، اور اس کا نام پھر قبلہ نما رکھا، اور اس کے اندر سے آپ یہ پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 55 سے۔ ایک ہوتا ہے تمام قوس۔ یہ تمام قوس بھی ہم پچھلے لیول کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا تمام قوس کیا چیز ہوتی ہے۔ کوئی قوس ربع دور یعنی 90 درجے سے کم ہو یا ربع سے زائد، یعنی اب چونکہ روبو کا مطلب ہوتا ہے چوتھا حصہ، تو چونکہ ایک دائرہ 360 درجات پر محیط ہوتا ہے تو اس کا چوتھا حصہ 90 درجے بنے گا۔ یعنی 90 درجے سے کم ہو یا پھر 90 درجے سے زیادہ ہو، اور نصف سے کم ہو یا پھر نصف سے زیادہ ہو لیکن تہائی 3 حصوں سے کم ہو، یعنی 3 حصے کا مطلب 90 90 180، اور 180 کے اندر مزید 90 پلس کریں گے تو 270، یعنی 270 سے کم ہو دائرہ، پورا گھمائیں گے، اور کم ہو یا سہ ربع سے بھی زائد ہو، یعنی 270 سے بھی زیادہ ہو، اور دور کامل پورے مکمل جو دائرہ ہے اس سے کم ہو، یعنی 360 درجے سے کم ہو، تو الگ ترتیب ربع، نصف، سہ ربع یا دور کامل تک اس قوس کا متمم وہ رقم لینا کہ مزید اس کو جب اس کے اندر پرانی رقم کے اندر ملایا جائے تو پورا دائرہ ہو بن جائے، پورے 360 درجے بن جائیں، یہ تمام قوس کہلاتا ہے۔ 90 درجے تک کے متمم کو کمپلیمنٹ، یعنی ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ پوری قوس شمار نہیں لیتے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر 90 سے کم ہے تو ہم صرف 90 درجے تک لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کمپلیمنٹ۔ یعنی 45 درجے اگر کوئی قوس بن رہی ہے تو اس کا تمام بھی 45 درجے ہی بنے گا۔ اگر کوئی 40 درجے کی قوس ہے تو اس کا تمام پھر 50 درجے بنے گا۔ اسی طرح سے آگے مزید بڑھاتے جائیں گے تو اس کا تمام کم ہوتا رہے گا، اگر کسی قوس کو کم کرتے جائیں گے تو اس کا تمام یہ بڑھتا رہے گا۔ یہ ہو گیا 90 درجے تک کا معاملہ۔ 90 درجے کے بعد 180 درجے تک کے متمم کو سپلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے کیا کیا کہ 90 درجے تک کو تو لے لیا، اب 90 درجے سے اوپر چلا گیا معاملہ، اب 90 درجے سے اوپر چلا گیا معاملہ، اور 90 درجے سے اوپر معاملہ جانے کی صورت میں ہم نے کیا کیا کہ جیسے 100 ہوا فرض کریں تو ہم نے 100 درجے کی جو تمام قوس لیں گے وہ 180 درجے تک لیں گے، یعنی ان کا 80 درجے ان کا تمام کہلائے گا،
इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 180 पर पहुंचेगा, 180 से जैसे ऊपर बढ़ेगा तो अब हम उसको फिर 270 से फिर काउंट करेंगे। 270 से भी अगर बढ़ गया तो फिर अब हम उसको फिर 360 तक काउंट करेंगे, और 360 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, और 360 पे पहुंचेगा तो फिर वो पूरा दायरा ही बन जाएगा। ये है तमाम कौस कहलाता है। मसलन कौस 60 दर्जे है तो इसका तमाम 30 दर्जे होगा। अगर कौस 120 दर्जे है तो इसका तमाम 60 दर्जे होगा, क्योंकि 180 दर्जे तक ले रहे हैं। इस तरह 230 का तमाम 40 दर्जे, क्योंकि 230 के अंदर 40 प्लस करते हैं 270 आता है, और 300 दर्जे का तमाम ये 60 दर्जे होगा। तरीक़ा इस्तिखराज तमाम कौस वही जो मैंने पहले बयान कर दिया कि कौस 90 दर्जे से कम है तो 90 से ज़ायद, और 180 से कम है तो 180 से, 180 से ज़ायद है 270 से कम है तो 270 से, और 270 से ज़ायद और 360 से कम है तो 360 से। ये से है ना, मतलब ये कि 180 से कम करेंगे, 90 से कम करेंगे, 270 से कम करेंगे, 90 माइनस वो कौस, 180 माइनस जो हमारे पास पहले से मौजूद है, या 270 माइनस जो हमारे पास पहले से जवाब मौजूद है, या फिर 360 माइनस जो हमारे पास मौजूद है। फ़र्ज़ करें 300 मौजूद है तो 360 माइनस 300, तो 360 से तफरीक करें, हासिल तफरीक तमाम कौस है। तो अब ये तो हो गया तमाम कौस। इसके आगे है तनक़ीह कौस। अच्छा प्यारे तलबा किराम, बाज़ औक़ात हमारे कई तलबा ऐसे होते हैं जो तनक़ीह और तमाम को ये एक ही चीज़ समझ लेते हैं। तो ये किसी मकाम पर तनक़ीह और कौस एक ही तरह से निकल रही होती है, किसी मकाम पर तनक़ीह और कौस ये अलग निकलती है। यानी फ़र्ज़ करें 20 दर्जे की आपके पास कौस है, तो उसकी तनक़ीह क्या आएगी, उसका तमाम क्या आएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसकी तनक़ीह जो जवाब आ रहा होता है वही तमाम भी जवाब आ रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात तनक़ीह और तमाम ये अलग अलग होते हैं, लिहाजा इस चीज़ का लिहाज रखना ये अशद ज़रूरी है। तो आइए अभी हम तनक़ीह कौस करते हैं कि तनक़ीह कौस क्या चीज़ है। कौस अगर रुबो दौर यानी 90 दर्जे से कम है तो ख़ुद मुनक्के है। अब तनक़ीह की हाजत ही नहीं है। यहाँ पर अगर कोई कहे कि जी जनाब वाला 20 दर्जे की आप तनक़ीह करें, हम कहेंगे इसकी तनक़ीह हो नहीं सकती, ये ख़ुद में कि सारा कुछ है, तनक़ीह की हुई है इसकी। और अगर 90 दर्जे से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम है तो 180 दर्जे तक इसका तमाम कौस से मुनक्के। अब देखिए पहले तो तनक़ीह सिरे से निकल ही नहीं रही थी, 90 से ज़्यादा हो गया तो अब 180 माइनस करेंगे, वही जो हमारा उसूल था, यानी 100 दर्जे की तमाम भी 80 आएगा और तनक़ीह भी उसकी 80 आएगी। और अगर 90 से ज़्यादा 180 दर्जे से कम है तो 180 दर्जे तक इसका तमाम कौस मुनक्के है। लिहाजा 120 दर्जे की कौस से मुनक्के 60 दर्जे है। 60 दर्जे की जो जेब है वही 120 दर्जे की जेब है। असल में प्यारे तलबा किराम ये तनक़ीह ये चीज़ है। तनक़ीह करने से हमें ये फ़ायदा हासिल होता है कि हमने किस दर्जे की इसके साइन लेंगे, तो साइन लेने के बाद क्या होगा कि जेब आइंदा भी आगे भी इस्तेमाल होगा लफ्ज़ जेब, तो जेब से मुराद ये साइन है जो कि कैलकुलेटर में होता है। मज़ीद की इसकी वजाहत तो इंशाअल्लाह जो हमारे चौथे लेवल के अंदर जाकर हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ हल्का सा हम इसको एक टच करके इंशाअल्लाह हम आगे निकल रहे हैं। अब जो 60 दर्जे की जो जेब है वही 120 दर्जे की भी जेब है, यानी साइन 60 लें या साइन 120 लें, आप हैरान हो जाएंगे, देखेंगे कि बिल्कुल वही जवाब आएगा। और अगर कौस 180 दर्जे से ज़्यादा है, 270 दर्जे से कम है, तो 180 दर्जे से जिस कदर तफाजुल है, जिस कदर ये ज़्यादा है ऊपर है, वही कदर तफाजुल कौसे मुनक्के है। प्यारे तलबा किराम देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ हो गया। पहले क्या था कि 180 से ऊपर हो रहा था तो 270 से माइनस कर रहे थे, लेकिन नहीं, अब हम 270 से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि 180 से जितना ज़्यादा होगा उसमें से 180 को माइनस कर देंगे, जो जवाब आएगा वो कौसे मुनक्के कहलाएगी। तो अब फ़र्ज़ करें कि 200 दर्जे है तो 200 दर्जे की तमाम कौस तो 70 आएगी, लेकिन इसकी तनक़ीह जो करेंगे तो तनक़ीह इसकी 20 दर्जे बनेगी। मसलन 220 दर्जे है तो 180 पर इस कदर तफाजुल यानी 40 दर्जे हुआ, कौसे मुनक्के है, इसलिए 40 दर्जे की जो जेब है वही 220 दर्जे की भी जेब है, यानी साइन ले लेंगे, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं।
اور اگر قوس 270 درجے سے زیادہ اور دور کامل یعنی 360 درجے سے کم ہے تو 360 درجے تک اس کا تمام قوس منقع ہے. مثلا قوس 320 درجے ہے تو اس قوس منقع اب یہاں پر وہی یہ پھر اب تمام اور منقع یہ برابر ہو گیا یہاں پر. اس لیے 40 درجے کی جو جیب ہے وہی 320 درجے کی بھی جیب ہے, وہی 220 درجے کی بھی جیب ہے. 220 320 اور صرف 40 ان سب کی سائن ایک ہی آئے گا. تنبیہ, یہ طریقہ تنقیص ذل یعنی ٹینجٹ اور قاطع یعنی سیکنڈ وغیرہ کے لیے بھی جاری ہے. اس کی تفصیل یہ جب آپ میں سے اگر کوئی زیادہ پڑھے ہوئے ہوں یعنی کہ جنہوں نے سائن کاس ٹین وغیرہ پڑھے ہوئے ہوں کالجز وغیرہ کے اندر تو وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے. باقی ورنہ چونکہ ہمارا یہ پیریڈ اس چیز کا نہیں ہے لہٰذا آپ فی الحال اس کو صرف پڑھ لیں اور سمجھ لیں اور اس کے اوپر یعنی اعتماد کر لیں. باقی اس کی تفصیل فی الحال ہم نہیں پڑھ رہے. جی آگے اب آسان چیز آ رہی ہے. فی الحال ہم نے جو ابھی پڑھا ہے تمام قوس اور تنقیح وغیرہ, اس حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بھی بتا دیجیے گا. جی 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 حیدر علی بھائی انشاءاللہ. ہاں اس کا زیرو ہی آئے گا, اس کا زیرو ہی تمام ہے اس کا. جی 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 بالکل 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 ایسے ہی ہے. یعنی یہ ہمارے حیدر علی بھائی تھے, انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی 0 درجے پر ہو تو اس کا تمام قوس کیا آئے گا, تو 0 درجے والے کا 90 آئے گا اور 90 درجے کا تمام قوس 0 آئے گا. اور اسی طرح سے اگر کوئی 1 درجہ ہو تو اس کا تمام قوس 89 درجے آئے گا. تو اسی طرح سے جیسے جیسے درجے بڑھتے جائیں گے تو تمام قوس کم ہوتا جائے گا. کم از کم تمام قوس 0 اور زیادہ سے زیادہ تمام قوس 90 ہوگا. جی ماشاء اللہ. مزید کوئی سوال؟ آمین. جی اب دیکھیے چلیں اس کو میں میرے خیال میں یہ پھر آگے پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا نا ایک یعنی کہ چند الفاظ کے اندر کوشش کروں گا اس کو بیان کرنے کی. آگے قطر. اب پیارے طلبہ کرام چونکہ ہم قطر پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ قطر کیا, قطر ڈائیمیٹر, اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. دائرہ یا کرہ کے اندر جو خط مستقیم مرکز سے گزرتا ہوا اس کے دونوں کنارے محیط تک منتہی ہو, یعنی 2 کناروں کو ٹچ کرے لیکن شرط یہ کہ ساتھ. جی جی لبیک. جی جی مدینہ. جی جی آپ کی آواز آنا بند ہو گئی. شاید جی شاید آپ کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا شاید. آپ کی آواز کا بہت یا تو کٹ, کبھی کبھی کوئی کٹ کے لفظ آ جاتا ہے ورنہ آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی. جی جی ہاں اب آ رہی ہے. جی ضرور. جی آپ کی پھر ابھی آواز نہیں آ رہی. چلیں بعد میں آپ کوشش کیجیے گا بھائی, اور اپنا انٹرنیٹ آپ چیک کر لیں. قطر یعنی ڈائیمیٹر, دائرہ یا کرہ کے اندر جو خط مستقیم مرکز سے گزرتا ہوا اس کے دونوں کنارے محیط تک منتہی ہو, یعنی ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک جائے اور لیکن سینٹر کو بھی کراس کرتا ہوا جائے, ٹچ کرتا جائے, اسے قطر یعنی ڈائیمیٹر کہتے ہیں. نصف قطر جس کو ریڈیس بھی کہتے ہیں, اردو میں رداس بھی کہتے ہیں, انگلش میں سیمی ڈائیمیٹر بھی کہتے ہیں. دائرہ یا کرہ میں جو خط مستقیم مرکز سے محیط تک منتہی ہو, یعنی اس کے سینٹر سے لے کر کسی بھی سائڈ پہ اس کے کنارے سے جا کے ٹکرائے, وہ خط نصف قطر یا ریڈیس کہلاتا ہے. نصف قطر کو انگلش کے اندر ویسے سیمی ڈائیمیٹر کہتے ہیں اور ریڈیس کا اردو آئے گی رداس. درجہ یہ ہم پیچھے چونکہ پڑھ کے آ چکے ہیں لہٰذا اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. درجہ دائرہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو 360 متساوی اجزاء پر منقسم فرض کیا جائے تو ہر جز درجہ کہلاتا ہے. دقیقہ یعنی منٹ, درجے کا 60واں حصہ دقیقہ کہلاتا ہے. ثانیہ یعنی سیکنڈ, درجے کا 60واں حصہ ثانیہ, دقیقہ کا 60واں حصہ ثانیہ کہلاتا ہے. اور ثانیہ کا 60واں حصہ ثالثہ والا حاصل قیاس رابعہ خامسہ وغیرہ. تنبیہ
ان اجزاء کو اجزائے محیطیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب پیارے طلبہ کرام یہاں سے ہم تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں آگے مزید کہ جو کتابیں اگر ہم بڑی پڑھیں گے علماء کرام کی تو اس کے اندر کس طرح سے علامتیں استعمال ہوتی ہیں. اجزائے قطریہ، جو قطر تھا تو اس کے قطر کے بھی اجزاء جو ہوں گے، یعنی ایک قطر ایک سائڈ سے لے کر دوسری سائڈ پر جو جا رہا ہوگی ایک بالکل اسٹریٹ لائن، نصف قطر کو 60 متساوی حصوں پر تقسیم کرتے ہیں. یہ نصف اس قطر ہو گیا. ظاہر سی بات ہے پورا قطر 120 متساوی حصوں پر تقسیم ہوگا. اور ہر حصے کا نام اس جگہ بھی درجہ ہی رکھتے ہیں، یعنی 60 درجے ہوتے ہیں. اجزائے محیطیہ ہی کی طرح وہ اجزائے محیطیہ تھے 360 کیونکہ وہ احاطہ کیے ہوئے تھے. اس جگہ بھی درجے کا 60واں حصے کو دقیقہ، دقیقے کے 60واں حصے کو ثانیہ کہتے ہیں. والا حضر قیاس، ثالثہ، رابعہ وغیرہ یہ اجزاء اجزائے قطریہ کہلاتے ہیں. وہ اجزائے محیطیہ تھے کہ جنہوں نے دائرے کا احاطہ کیا ہوا تھا، اور یہ اجزائے قطریہ کہلاتے ہیں. آگے ہے مرفوع. یہ اب چونکہ اب قطر کی بحث یہاں پر کر رہے ہیں تو قطر کے اندر جو درجہ ہوتا ہے اس کی یہاں پر بحث ہو رہی ہے. اجزائے قطریہ کے 60 درجوں کے مجموعے کو مرفوع کہتے ہیں. یعنی یہ جو پورا نصف قطر ہوتا ہے، نصف قطر کو یہ مرفوع بھی کہتے ہیں. مرفوع سے مراد نصف قطر. مثنیٰ 60 مرفوع کا مجموعہ مثنیٰ کہلاتا ہے. یعنی مرفوع اگر زیادہ ہو جائیں، اور اس کی مثالیں یہی بنیں گی کیونکہ جب کافی سارے دوائر جمع ہو جائیں تو تب اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے. 60 مرفوع کا مجموعہ مثنیٰ کہلاتا ہے. علی حاصل قیاس مثلث، مربع، مخمس وغیرہ. تنبیہ: اجزائے قطریہ و اجزائے محیطیہ کے مختلف مراتب کی نشاندہی کے لیے خاص علامتیں وضع کر لی گئی ہیں. مثلا درجہ کے لیے اس کے عدد پر یا تو جاہ لکھ دیتے ہیں، یعنی درجہ کا دال اور را یہ ہٹا دیتے ہیں، صرف جاہ لکھ دیتے ہیں. یا پھر یہ گول سا دائرہ، یہ گول دائرہ پیارے طلبہ کرام وہ ہے جو آپ پہلے لیول کے اندر بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، سیکنڈ لیول کے اندر بھی آپ نے پڑھا، اور ابھی تیسرے لیول کے اندر آ کر آپ کو یہ اب کتابی شکل میں باقاعدہ یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ نشان درجے کی علامت ہوتا ہے اور یہ درجے کے اوپر لگتا ہے. عام طور پر ہم ستینی کیلکولیٹر کے اندر لکھتے ہیں تو یہی نشان آتا ہے. دقیقہ کے لیے بعض اوقات کاہ لکھا ہوتا ہے یا پھر یہ ایک چھوٹی سی زبر دی ہوتی ہے اس کے اوپر. ثانیہ کے لیے یا تو نیہ لکھا ہوتا ہے، نون یا ہا، اور یا پھر یہ کہ یہی زبر کی علامت ڈبل ہو جاتی ہے جو کہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا، لیکن آگے جب پریکٹیکل کے اندر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ڈبل ہوگی. ثالثہ کے لیے لام ساہا لسا، یا پھر یہ کہ یہی علامتیں 3 دی ہوتی ہیں، یا پھر یہ دیکھیے یہ علامتیں انہوں نے زیادہ کر دی. رابعہ کے لیے با، یا پھر یہ علامتیں مزید زیادہ ہو گئیں. مرفوع کے لیے اس کے عدد یا حرف عین لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک مرفوع 20 درجے 15 دقیقے 2 ثانیے 8 ثالثے یہ آپ نے اکٹھی رقم لکھنی ہو اس طرح لکھیں گے. یہ دیکھیے ایک مرفوع اس کے اوپر عین لکھ دیا، مرفوع کا باقی سارا کچھ ہٹا کے صرف آخری لفظ عین لکھ دیا. 20 درجہ تو جاہ لکھ دیا، 15 دقیقہ قاہ لکھ دیا، 12 ثانیہ نیہ لکھ دیا، 8 ثالثہ اور لسا لکھ دیا. یا پھر اس طرح لکھیں گے الف ایک کے اوپر عین لگا دیا، 20 کے اوپر وہ درجے کی علامت. کیونکہ یہاں پر اصل میں یہ کتاب کافی دفعہ یہ پرنٹ کی گئی تو یہ نشان اس کا مٹ گیا. یہ اوپر دیکھیں درجے کی علامت یہ تھوڑی ظاہر ہو رہی ہے. 15 دقیقے تو اس کے اوپر 1 زبر کی علامت، یہ 12 ثانیے اس کے اوپر 2 کی علامت، یہ 8 ثالثے اس کے اوپر 3 وہ زبر کی علامت ہو گئی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ پر علامت نہ لگا کر، یعنی ہر جگہ پر علامت نہیں لگائی جاتی، صرف پہلی رقم پہ علامت لگا دی یعنی مرفوع کی، اور آخر پر علامت لگا دی یہ ثالثے کی. باقی مراتب کو اسی پر قیاس کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے مرفوع کے بعد درجہ آ رہا ہوگا، درجے کے بعد دقیقہ، دقیقے کے بعد ثانیہ. یہ کتابیں یعنی پڑھنے کا ایک انداز بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب کبھی کوئی فتاوی رضویہ پڑھیں یا اور جہاں پر توقیت و علم حیت کی ابحاث ہوں تو وہاں پر ان علامتوں کا یہ مطلب ہوگا اور ان کو پھر کس طرح سے پڑھنا ہے یہ وہاں پر یہ طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. ابھی آج کا ہمارا سبق تو یہاں تک تھا. ابھی اس کی تو دہرائی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تھا قوس. قوس کس کو کہتے ہیں؟ دائرے کے حصے کو قوس کہتے ہیں.
اب دائرہ 360 درجات پر محیط ہوتا ہے، تو 360 درجات سے جتنا بھی کم ہوگا تو وہ سارا پھر قوس ہی کہلائے گا۔ اب تمام قوس کیا ہوتا ہے؟ تمام قوس یہ ہوتا ہے کہ قوس کو مکمل کرنا۔ اب قوس 4 ٹکڑوں پر ہو سکتی ہے، یا تو 90، 180، 270 یا پھر 360۔ اگر 90 درجے سے کم ہے تو ظاہر سی بات ہے جتنا کم ہے اتنا 90 تک ملا لیں گے، وہ ہماری تمام قوس کہلائے گا۔ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ 90 مائنس آپ کے پاس جتنے درجے موجود ہیں اتنے درجے کر دیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کا تمام قوس کہلائے گا۔ اسی طرح سے آپ اگر 90 درجے سے زیادہ ہو رہی ہے قوس، تو اب آپ 180 میں سے اس کو کم مائنس کر دیں۔ 180 سے زیادہ ہو رہی ہے تو 270 سے کم کر دیں، 270 سے بھی زیادہ ہو رہی ہے تو 360 سے کم کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ ظاہر سی بات ہے دائرہ 360 درجات پر محیط ہوتا ہے، 360 سے اوپر دائرہ نہیں ہوتا، لہٰذا 360 پہ جیسے پہنچے گا آپ قوس کا چکر ختم ہو جائے گا، اب یہ دائرہ بن جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں آگے تنقیح۔ تنقیح کے اندر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر 90 درجے سے کم ہو گیا ہمارے پاس قوس، تو اس کی تنقیح سرے سے ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر 90 سے زیادہ ہوگی، اب ہم یہ کریں گے کہ اب ہم اچھا تنقیح، جی تنقیح کا یہ اس کا دن میں اس کو خیر پھر انشاءاللہ عز و جل بعد میں بتاؤں گا، ابھی فی الحال ذہن میں نہیں آ رہا اس کا۔ تو تنقیح کے اندر یہ آپ کرنا تھا کہ تنقیح کے اندر اگر تو 90 درجے سے کم ہے تو سرے سے اس کی تنقیح ہو نہیں سکتی، تو اگر 90 سے زیادہ ہوگی تو اب وہ تمام قوس والا اصول چلے گا کہ یعنی 180 سے ہم مائنس کر دیں گے، جو جواب آئے گا وہ تنقیح کہلائے گی، یعنی یہاں پر تنقیح اور تمام قوس یہ برابر ہو رہا تھا۔ اب اگر 180 سے زیادہ ہو گئی قوس ہماری، تو اب وہاں پر تمام قوس والا اصول پھر نہیں چلے گا، پھر ہم 180 سے دیکھیں گے کتنا زائد بن رہا ہے، کتنا زیادہ بن رہا ہے۔ 180 سے زیادہ جتنا زیادہ ہو رہا ہے وہ تنقیح کہلائے گا۔ جیسے یعنی 200 درجے کی اگر ہمارے پاس قوس ہے تو وہ اس کا 20 درجے تنقیح کریں گے تو 20 درجے بنیں گے، تمام قوس ملائیں گے تو اس کا 70 درجے بنیں گے، لہٰذا ان معنوں کے اندر دونوں کے اندر اب فرق بھی آئے گا۔ اب اگر 270 درجے تک پہنچ گیا، 270 سے اوپر ہوا، تو اب پھر وہی پرانا اصول آ جائے گا کہ اب پھر 360 سے کم کریں گے، جو بھی جواب آئے گا یعنی اس کا تمام آئے گا وہی اس کے ساتھ میں تنقیح بھی کہلائے گی۔ آگے قطر نصف قطر آپ پہلے بھی پڑھ کے کئی دفعہ، اب یہاں پر بحث تھی قطر کی کہ قطر کے نصف قطر کو 60 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کو مرفوع بھی کہتے ہیں، اور اس طرح 60 مرفوع مل کر ایک مثنیٰ، 60 مثنیٰ مل کر ایک مثلث، مربع، اس طرح پھر آگے یہ بڑھتے جائیں گے 60 مل کر، اور مرفوع سے نیچے جو جائیں گے تو مرفوع سے نیچے بھی اسی طرح سے تقسیم ہوگی کہ اس کے 60ویں حصے، یعنی مرفوع، بلکہ یہاں پر مرفوع کے اندر 60 حصے ہیں تو ہر حصہ درجہ کہلائے گا، ہر درجے کے اندر مزید 60 حصے ہوں گے تو دقیقہ، ثانیہ، ثالثہ، اس طرح یہ بھی نیچے تک تقسیم ہوگا۔ اور آخر میں ہم نے پھر ان کی علامتیں پڑھیں کہ 2 طرح سے اس کی علامتیں دی جاتی ہیں، یا تو جا، قا، نیا، اس طرح سے یعنی شارٹ کر کے لکھا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ درجے کی علامت تھوڑا سا گول دائرہ، دقیقے کی علامت 1 زبر، ثانیہ کی علامت 2 زبر، ثالثے کی علامت 3 زبر، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑی ایک رقم ہے تو صرف شروع والی رقم پر علامت لگا دی اور آخر والی رقم پر علامت لگا دی، بیچ والی رقموں کو اسی کے اوپر ہم قیاس کریں گے۔ جی اب کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ مزید کوئی سوال ہو یعنی اس کے بعد بھی کلاس کے، تو وہ پھر آپ واٹس ایپ گروپ کے اندر کر سکتے ہیں۔ جی حضور مزید کوئی سوال ہے؟ جی وہ کل کی ویڈیو نا ابھی اپلوڈ ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ جیسے اپلوڈنگ مکمل ہوتی ہے پھر بھیج دیتا ہوں، دعا فرمائیں
یہ یعنی پرسوں والی یعنی کہ ویڈیو آج اپلوڈ ہوئی تھی اور آج آپ کو اس کا لنک بھیجا گیا، اس کے بعد پھر یہ اپلوڈنگ پہ لگائی، کافی سلو ہو رہی تھی، تو اگر یہ ہو جاتی ہے آج 4 بجے سے پہلے پہلے تو انشاءاللہ یہ آج آپ کو بھیج دوں گا۔ آمین۔ ٹھیک ہے حضور، ابھی پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔